میں تشریف فرما تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی، ان کے حاجات کی برآوردگی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 27 رجب المرجب عید مبعث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ یہ ایام چاہے ولادت کا ہو یا شہادت کا ہو، یا آج مثلاً عید بعثت ہے، کل اکثر جگہ عید معراج بھی منایا گیا، ان ایام اور اسی طرح سے محرم الحرام کے ایام ہیں، مجالس سے، ان کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ تذکرہ ہوتا ہے مختصر ایک دن، فرض کریں ہم بعثت پہ اگر بات کریں تو مہینہ چاہیے کم سے کم، پھر ہو سکتے ہیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں یہ مبعوث برسالت ہونا، بعثت ہے کیا، اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں شروع سے کہ آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر دیں۔ اللہ کرے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، کہ خدا میں توفیق دے کہ آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں۔ شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ شک جو ہے نا، شک ذاتاً بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک شک مقدس ہے، مقدس شک۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ شک کرے کہ میں خود ٹھیک ہوں یا نہیں، میں درست راہ پہ ہوں یا نہیں، میں جس کو دین سمجھ رہا ہوں وہ واقعاً وہی دین ہے یا نہیں جو رسول خدا لائے تھے، اس پہ شک کرنا۔ میں واقعاً توحید پرست ہوں یا نہیں، یہ شک کرنا، خود پہ شک کرنا، اس راہ پہ شک کرنا جس پہ آپ ہیں۔ دیکھیں نا، ایک شیعہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں بایولوجیکل شیعہ۔ مثلا شیعہ ایک مرد عورت کی شادی ہو گئی تو ایک بچہ پیدا ہو گیا، وہ شیعہ ہے، بس وہ بھی کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ تو یہ طبعی طور پہ شیعہ ہے، یعنی کہ بس ایک طبعی قانون ہے، ایک مرد عورت کی شادی ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا یا بچی کی ولادت ہوئی، وہ ماں باپ جس مذہب پہ تھا، جس فرقے میں تھا، جس مکتب میں تھا، اس نے بھی اپنا نام ویسے ہی رکھ لیا، ماں باپ نے اس کے نام بھی ایسے رکھ لیے جس سے ظاہر ہوتے کہ یہ شیعہ ہے۔ تو فقط اسی کو شیعہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ شیعہ ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک راہ ہے۔ تشیع کے 11 رہبر شہید ہوئے ہیں، یا تو تلوار سے یا زہر سے۔ ہمارے 11 رہبر شہید ہوئے اس دنیا سے، تو کیوں آخر کس وجہ سے؟ تو یہ جو شک ہے نا، یہ مقدس شک ہے کہ آپ اپنی شیعیت پہ شک کریں کہ میں وہی شیعہ ہوں جو علی چاہتے تھے، جو امام حسن و حسین چاہتے تھے، یا میں رسماً ایک شیعی معاشرے میں پیدا ہو گیا تو میں بھی شیعہ ہوں، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ شیعہ کون ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ شیعہ کون ہوتا ہے تو آج ہم 10 گروہوں میں بٹے بھی نہیں ہوتے، ہم 10 پارٹیوں میں دست و گریبان نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سب شیعہ ہیں۔
شیعہ خود ایک گروہ ہے، ایک سیاسی اجتماع ہے۔ شیعہ کا وجود سیاسی وجود ہے۔ آج ہم سیاسی میدان میں 10 گروہوں میں کیوں بٹتے پھر؟ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے 2 قسم کے شیعہ ایجاد کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم گروہوں میں اور مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ ہم سب دعوے دار ہیں۔ کون ہیں ہم؟ شیعہ۔ تو تعجب نہیں کرنا چاہیے نا کہ رسول خدا کی وفات کے بعد مسلمان کئی گروہوں میں بٹ گئے، سیاسی میدان میں بٹے۔ پہلی تقسیم سیاسی تقسیم تھی، فقہی تقسیم نہیں تھی۔ فقہی تقسیم تو بہت بعد میں جا کے ہوئی ہے۔ یہ جو فرقے ہیں نا، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ بہت جو فقہ اعتبار سے یہ بہت بعد میں وجود میں آیا ہے۔ خصوصاً دیوبندی کو تو ابھی شاید 100-200 سال ہوا ہے، اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہے۔ تو ہم سوچے، فکر کریں کہ واقعاً میں وہی شیعہ ہوں جس کو رسول خدا نے فرمایا اے علی تم اور تیرے شیعہ جو ہے وہ ہم الفائزون، کامیاب ہوں گے۔ میں وہی شیعہ ہوں۔ دیکھیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں غصہ آتا ہے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کو کوفے کے شیعوں نے خط لکھا تھا۔ کس نے خط لکھا تھا؟ شیعوں نے خط لکھا تھا۔ کل 28 رجب روانگی مدینہ ہے نا۔ اچھا، یہ خطوط امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے چل رہا تھا۔ معاویہ کی دنیا سے جانے کے بعد اس میں زور پکڑا ہے، ان خطوط نے، ان پیغامات نے۔ پیغام اور خط پہلے سے آ رہے، جیسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کرنا شروع کیا تھا کہ آپ قیام کریں۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جب آئے اور پھر ابن زیاد کوفے میں آیا تو وہ 18,000 لوگ جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ تو رسمی شیعہ تھے، رسمن شیعہ تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2-4 عید مبعث کیا، عید غدیر منایا، اچھا بھائی، اور 17 ربیع الاول منایا، محرم میں مجلس کیا اور زیارت پہ چلے گئے، ہاں خدا نے توفیق دی تو حج بھی کر لیا، تو پھر ہم کیا ہو گئے؟ تو کیا وہ کوفے والے، مدینے والے یہ سب نہیں کرتے تھے؟ وہ ہم سے ڈبل کرتے تھے، ہم سے ڈبل زیارت کرتے تھے، ہم سے ڈبل حج کرتے تھے، ہم سے ڈبل نماز پڑھتے تھے، ہم سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ وہ بے نمازی لوگ نہیں تھے، وہ روزہ خور نہیں تھے۔ تو لہٰذا اصل دین کو سمجھنا ہوگا، اور وہ دین کیسے ہمارے ہاتھ آئے گا؟ کیونکہ ہماری نجات اس کے اندر ہے۔ یاد رکھیں، ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اس دین میں ہے، لہٰذا اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ جب تک اس کو ڈھونڈیں گے نہیں، ہم ذلیل و خوار رہیں گے، ہم بیچارے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بس خدا نے احسان کیا، منت احسان کرنا۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا یہ مؤمنین پر، اذ بعث فیہم، انہی میں سے، رسولا من انفسہم،
انہی میں سے ایک کو رسول بنایا، رسول بنا کر بھیجا۔ کیا ذمہ داری تھی اس رسول کی؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو ان پر تلاوت کریں، انہیں سنائیں، انہیں سمجھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں، جس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک طرف مٹی سے خلق ہوئے ہیں، ایک طرف روح الہی ہے ہمارے اندر، اور ان دونوں کی لڑائی رہتی ہے، اس میں جو جیت جائے گا اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اگر مادی قوت جیت گیا تو الہی روح کو دبا دے گا، ہمارے اندر الہی روح کو دبا دے گا، اور مادہ جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائے گا ہمارے اس جسم کے اندر، پھر ہم دنیا میں ظلم و ستم کے بازار گرم کرنا شروع کریں گے۔ تو اس کی تزکیہ ضروری ہے، اور تزکیہ کے لیے کلام وحی ضروری ہے۔ انسان خود نہیں کر سکتا یہ کام، انسان یہ خود کام نہیں کر سکتا کہ خود کو خود پاک کرے، اس کے لیے تعلیم چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ لہٰذا انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیں یہ تو ہو گئی، یہ تو آیت آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مجالس میں، یہ جو تزکیہ ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، یہ انسانوں کو کیسے دیں گے رسول خدا؟ کس طرح سے پہنچائیں گے؟ سوچنے والی بات یہ ہے، پہلی بات یہ کہ رسول خدا تمام انسانوں کے لیے، یہ جو ذمہ داری نے تمام انسانوں کی نسبت سے ہے کہ سب کا تزکیہ کرنا ہے، سب کو علم و حکمت کی تعلیم دینا ہے، کتاب و حکمت کی۔ مگر دیں گے کیسے؟ سب کو کیسے دیں گے؟ کیا ایک ایک آدمی کو پکڑ کے بلا کے لا کے اس کے کان میں یہ چیزیں ساری پھونکنا ڈالنا ممکن ہے؟ کیسے دیں گے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً 152 میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس اس کام کے لیے رسول خدا کو مددگار چاہیے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس پہ ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اس کا احترام بجا لائیں، اس کو رہبر مانیں، اسے لیڈر مانیں، اسے حاکم مانیں، اپنے زندگی کے معاملات اس کے حوالے کریں، پھر وَنَصَرُوهُ، پھر اس کی مدد کریں اس کام میں۔ کیوں مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جو طاقتور لوگ ہیں، یہ جو طاقت کا نشہ ہے یا حاکمیت کا نشہ ہے، جن کے اندر یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے، وہ اس رسول خدا کے اس کام میں، کون سے کام میں؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی کام میں رکاوٹ کھڑی کریں گے، یہ کام کرنے نہیں دیں گے، اس سے روکیں گے۔ پہلے آپ دیکھیں انشاءاللہ، اگر ہم مکے میں آپ نظر کریں تو سب سے پہلی مخالفت رسول اللہ کے دین کی، خود رسول خدا کی مخالفت کس طبقے نے کی ہے؟ غلاموں نے کی ہے، معاشرے کے کمزور افراد نے کیا ہے، غریبوں نے کیا ہے۔ کس نے مخالفت کی ہے؟ قریش کے سرداروں نے مخالفت کی ہے۔ کس نے مخالفت کی ہے؟ سرداروں نے۔ کیوں؟ سردار سمجھ گئے یہ بات کہ یہ جو رسول خدا جس توحید کی بات کر رہے ہیں، جس نظام کی بات کر رہے ہیں،
اس میں ہماری سرداری اور ہماری بدمعاشی کا کوئی جگہ نہیں ہے. ہمیں اپنی سرداری چھوڑنی پڑے گی، اپنی بدمعاشی چھوڑنی پڑے گی. یہ ہم جس کو جب دل چاہے ہم اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اس فعل کو ترک کرنا پڑے گا. یعنی سب سے پہلی مخالفت توحید کی، اسلام کی کون سا طبقہ کرتا ہے؟ جو طاقتور طبقہ ہے، جس کے ہاتھ میں پہلے سے معاشرہ ہوتا ہے، وہ خطرے کا احساس کرتا ہے کہ معاشرہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. آج اگر درست دین کی تبلیغ شروع کریں ہمارے معاشرے میں، آپ چھوڑیں مکے کو، کفار قریش کو، ہمارے معاشرے میں اگر درست دین، درست توحید کی تبلیغ شروع ہو تو سب سے پہلے تکلیف کس کو ہوگی؟ ان افراد کو ہوگی جن کے ہاتھ میں ہمارا معاشرہ ہے. ہاں، سب سے پہلے وہی مخالفت شروع کریں گے. جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس معاشرے کو ہم چلا رہے ہیں، ہمارے کہنے پہ چل رہا ہے، ہم اس معاشرے میں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، وہ سب سے پہلے اس دین کی تبلیغ کو روکیں گے. ابھی تو ہو ہی نہیں رہے وہ. اگر ہو تو بول لو، اگر ہو تو وہ طبقہ سب سے پہلے مخالفت کریں گے. ابھی جو ہمارے پاس دین ہے، اس سے سب خوش ہے. سردار بھی خوش ہے، طاقتور بھی خوش ہے، رئیس بھی خوش ہے، سب. کیونکہ یہ دین تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے نا، یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہ دین تو کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، یہ مجلس بھی ہونا چاہیے، یہ عزاداری بھی ہونا چاہیے. ایران میں شاہ ایران خود جو ہے، خود دستوں میں زنجیریں تقسیم کرتے تھے، قمع تقسیم کرتے تھے. مارو بھائی جتنا مارنا ہے، لیکن میری شاہی نظام کے خلاف نہیں بولنا. جلوس کے تمام دستے بڑے آرام سے چل رہے تھے انقلاب شروع کے ایام میں. ایک دستہ جس میں کوئی 60-70 جوان تھے، کچھ یونیورسٹی کے، کچھ مدرسے کے. جیسے ہی وہ دستہ جلوس میں شامل ہوا، پولیس اور کمانڈو اور آرمی اور سب پہنچ گئے کہ بھائی اس دستے کو روکو. بھائی یہ بھی تو ماتم ہی کر رہے ہیں، اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ درست دین بیان کرے گا، اب درست کربلا کا صحیح رخ دکھائے گا. اسے روکو، باقی کو پیٹنے دو، کوئی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا وہ دین جو رسول خدا لے کر آئے، آج کے دن جس کا آغاز ہوا، وہ مکتب تشیع کی شکل میں آج موجود ہے. فقط ہمیں اس کے درست شناخت کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو پہچان لیں گے، اس کی شناخت پیدا کر لیں گے، یقین جانے دنیا کی کوئی طاقت جی بی والوں کو طاقتور ہونے سے روک نہیں سکتا. ہاں، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی طاقت نہیں روک سکتا، اگر آپ نے دین کی درست شناخت پیدا کر لیا تو. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی برگاہ میں، پروردگار ہے وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومن مومنات جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جو مریض شفا کاملہ عطا فرما. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو ہمارے درمیان صاحبان روزگار کے روزگار میں استحکام عطا فرما. جو بے روزگار نے روزگار عطا فرما. پروردگار دنیا کے مظلومین، مستضعفین، دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخر حجت کے انتظار میں پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عوام انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام شہداء و صالحین و صدیقین علی الخصوص جو مولانا حاضر ہے، سب کے مرحوم